اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. بھئی اللہ نے کہا ہے. آج ہر حکم میں لوگ لاجک تلاش کرتے ہیں, کیوں. بھئی اللہ نے کہہ دیا بس ہمارے لیے کافی ہے. نبی نے حکم دیا اپنے ازار کو شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھو. اس کی وجہ بیان کی کہ لٹکانا تکبر ہے. لٹکانا کیا ہے؟ تکبر. لیکن اس پر مدار نہیں رکھا ہے. یہ حکمت بیان کی ہے کہ میں اس لیے حکم دے رہا ہوں کہ اس میں نیچے لٹکانے میں کیا ہے؟ تکبر. اب لوگوں کو ایک تکبر کا لفظ مل گیا کہ یار ہم میں تو تکبر نہیں ہے, ہم کیوں لٹکائیں؟ تو کیا ابو بکر میں تکبر تھا جو وہ اوپر رکھتے تھے؟ کیا حضرت عمر میں تکبر تھا؟ کیا خود نبی میں تکبر تھا جو اوپر رکھتے تھے اور نیچے لٹکانے میں تکبر ہوتا تھا ان کو؟ کیا حضرت علی میں تکبر تھا جو حضرت علی اپنی شلوار کو اپنے ازار کو اوپر رکھتے تھے؟ ایک صحابی بھی آپ نہیں دکھا سکتے جو اپنے ازار کو نیچے رکھتے ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں رواج ہی یہی تھا. ایسا نہیں ہے. اس زمانے میں ازار کو نیچے رکھنے کا رواج تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان جب گئے ہیں مکہ گئے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پہ, تو مشرکین نے آپ کے ازار کا مذاق اڑایا تھا کہ یہ اوپر کیوں کیا ہوا ہے آپ نے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کی سنت تمہارے کہنے سے نہیں چھوڑ سکتا. تو عرب جو اس کو عجیب سا محسوس کر رہے تھے, اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ کلچر کا حصہ نہیں تھا. اس لیے جو جدید پروفیسر آ رہے ہیں نا آج کل مارکیٹ میں, خود بھی اپنے آپ کو ان سے دور رکھیں اور ایسے ان سے دور رہیں جیسے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھتے ہیں. ان کے پاس سرسری علم ہوتا ہے اوپر کا, ان کے پاس گہرائی اور عمق نہیں ہوتی. تو اس لیے اس کی اصل وجہ تو تکبر ہی ہے, لیکن اس عمل کو شریعت نے تکبر قرار دے دیا ہے. اب آپ کو یہ ازار اپنا ٹخنوں سے اوپر رکھنا پڑے گا. البتہ تکبر کی علت بیان کرنے سے فائدہ کیا ہوا؟ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی جب اوپر ہی رکھنا تھا, ہر صورت میں چاہے کبر ہو چاہے نہ ہو, ہر صورت میں ازار ہم نے اوپر ہی رکھنا ہے, تو نبی نے یہ کیوں بتایا کہ یہ کبر کی وجہ سے؟ وجہ کیوں بتائی؟ وجہ بتانے کا فائدہ یہ ہوا کہ بعض مرتبہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یعنی کوئی مجبوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ لٹکانا پڑ جاتا ہے مجبوری میں. یہ اس صدی میں تو ہے ایسا. تو اس مجبوری کی وجہ سے جب نیچے کرے گا تو ہم کہیں گے بھائی یہ تو مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہے, تکبر کی وجہ سے نہیں کر رہا. اور اصل علت کیا ہے؟ کبر ہے. تو عام حالات میں شلوار اوپر رکھنا, پینٹ ہو شلوار ہو کوئی بھی چیز ہو, ٹخنوں سے اوپر رکھنا ضروری. لیکن اگر کوئی مجبوری ہے, جیسے فوج میں آپ یونیفارم کو نہیں اوپر رکھ سکتے پینٹ کو اپنی, وہاں آپ کو جاب سے نکال دیں گے. آفس میں بعض دفعہ یہ پابندی ہوتی ہے کہ بھئی آپ نہیں کر سکتے, تو آپ کو جاب سے نکال دیں گے. تو وہاں ہم کہہ سکتے ہیں بھائی مجبوری ہے, میں نے اس لیے نہیں نیچے کیے ہوئے کہ میں نبی کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں یا مجھ میں تکبر ہے, بلکہ اس لیے کہ میری سیلری جائے گی اور میں در بدر کی ٹھوکریں کھاؤں گا. تو بس حرام لعین ہی نہیں ہے, حرام لغیر ہی ہے. یہ فقہ کی اصطلاح ہے. ایک چیز بذات خود حرام ہوتی ہے, ایک کسی لاجک کی وجہ سے حرام ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس میں مجبوری کی حالت میں گنجائش ہے. سمجھ گئے بات کو؟ عام حالات میں کیا کرنا ہے؟ اوپر ہی رکھنا ہے. مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. تو کہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو نبی نے اجازت دی تھی. بعض لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ازار نیچے چلا جاتا تھا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کوشش کرتا ہوں پھر بھی ازار نیچے ہو جاتا ہے. تو نبی نے فرمایا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے نیچے رکھتے ہیں. تو اس حدیث سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر کو اجازت دی ہے. اجازت نہیں دی ہے, تسلی دی ہے کہ اگر کوشش کے باوجود بھی نیچے چلا جاتا ہے تو اللہ تم سے سوال نہیں کرے گا. کسی حدیث میں بھی نہیں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کے بعد, اس حدیث کے بعد ازار نیچے رکھا ہو. تو تسلی دی ہے بھائی تم جان کر نہیں کرتے, ہمیں پتہ ہے, تو صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم کوشش اوپر ہی رکھنے کی کرتے ہو جاتا ہے. تو ایسا کبھی لاشعوری میں ہو جائے تو ٹھیک ہے.